کہ آج رجب المرجب کی 11 تاریخ ہو گئی ہے اور 12ویں شروع ہے۔ تو جتنے بھی آج کے دور میں اشرفی ہیں وہ مدنی میاں سے مرید ہو، ہاشمی میاں سے ہو یا نورانی میاں سے ہو، ان سب کے دادا پیر کا آج عرس ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ ان سب کے دادا پیر کا آج عرس مبارک ہے۔ جو ہاشمی میاں سے مرید ہیں یا نورانی میاں سے ہیں یا ڈیسا والے جو بزرگ ہیں بھائی جان بابا، تو وہ بھی اشرفی سلسلے میں مرید تھے، تو وہ اگر ان سے سلسلے سے بھی کوئی مرید ہے تو یہ سب کے دادا پیر ہیں، جن کا تھوڑا سا میں ذکر خیر، زیادہ لمبا تھوڑا وقت نہیں، تھوڑا سی مطلب یہ کہ 10-15 منٹ آپ حضرات کے سامنے میں ذکر ان کا کروں گا۔ ان کا نام محمد ابو الحسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ان کو زمانہ اعلیٰ حضرت کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے اعلیٰ حضرت کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ لوگ اکثر جب سرکار سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی کا جب ذکر خیر آتا ہے تو ہمارے سنی سیدھے سادے سنیوں کو مطلب یہ کہ برگلاتے کہ دیکھو بھائی یہ سنیوں نے نا سنیوں نے مولانا احمد رضا صاحب کو اعلیٰ حضرت بنا دیا ہے، تو لوگ کشمکش میں پڑ جاتی کہ بھئی صحابی رسول حضرت ابو بکر کو حضرت کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو حضرت کہتے ہیں، تمام جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کو حضرت کہا جاتا ہے، اور انہوں نے مولانا احمد رضا صاحب کو اعلیٰ حضرت بنا دیا ہے۔ مولانا احمد رضا صاحب کو اعلیٰ حضرت بنا دیا ہے، تو سرکار سیدی فاضل بریلوی علی رحمت دوان ہی اعلیٰ حضرت نہیں تھے، بلکہ حضور اشرفی میاں بھی اعلیٰ حضرت تھے۔ حضور اشرفی میاں بھی اعلیٰ حضرت تھے، اور زمانہ ان کو اعلیٰ حضرت کہتا تھا اور کہتا ہے۔ بہرحال ایک یہ بغض اور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کے نظریہ سے، یعنی الفاظ اعلیٰ حضرت سے کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ ان کے مولویوں میں بھی کئی سارے مولانا اعلیٰ حضرت گزرے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی صاحب کو بھی لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ان کے مولویوں میں اعلیٰ حضرت ان کو کہا جاتا۔ تو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت یعنی اعلیٰ حضرت کے نام سے کوئی چڑ نہیں ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے نظریات سے چڑ تھی۔ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو جو مطلب یہ کہ لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ بھئی یہ دیکھو حضرت، یہ سب حضرت ہو گئے، اور یہ انہوں نے مولانا احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا دیا ہے۔ تو صرف اعلیٰ حضرت کے نظریات سے لوگوں کو چڑ کی بنا سے یہ بات ہوئی، ورنہ بہت سارے بزرگان دین ایسے گزرے جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے بادشاہ بھی گزرے کہ جن کو اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کیا جاتا۔ کئی سارے ہندوستان میں ایسے بادشاہ پیدا ہوئے کہ جن کو اعلیٰ حضرت کا خطاب اور اعلیٰ حضرت کے نام سے جن کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ حضور اشرفی میاں جو ہیں، ان کی ولادت ان کی پیدائش جو ہے، پیدائش ان کی 12 ربیع الثانی 1266 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور آپ کچھوتا شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ کے والد محترم کا نام سید شاہ سعادت علی رحمۃ اللہ علیہ ہے، رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اچھا، خاندان کے اندر یہ ریت تھی کہ جب کوئی بچہ آپ کے یہاں، آپ کے اشرفی خرانے کے اندر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ایک ان کے خاندان کی آج بھی یہ ریت چلی آ رہی ہے کہ بچوں کو غسل دیا جاتا، اور غسل دینے کے بعد یہ ایک ان کے بزرگوں سے سید مطلب یہ ہے کہ جہانگیر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے یہ ریت ان کے گھر کے اندر چلی آ رہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا نا، تو پیدا ہونے کے بعد اس بچے کے ہاتھ میں اس کے گھر کے جو بزرگ ہوتے وہ قلم دے دیتے۔ پیدائشی جیسی بچہ پیدا ہوا اس وقت بچے کے ہاتھ میں قلم دیتے، اور قلم دینے کے بعد میں آپ کے والد محترم نے خاندانی ریت کے مطابق آپ کے ہاتھ میں قلم دیا، اور ہاتھ میں قلم دینے کے بعد قلم اور دوات میں ڈبویا، اور ڈبونے کے بعد میں اس سے اللہ رب العزت کا نام جلالت اپنے ہاتھ میں پکڑ کے ہی بچے کا ہاتھ سے لکھوایا۔ یعنی بچے کا یہ ایک مطلب یہ کہ ان کے خاندان کی یہ پرمپرا ہے، اور خاندان کا ان کا ایک طرز عمل تھا۔ اس کے بعد میں پھر آب زمزم
اور شہد ملا کر آپ کو چٹایا گیا، سبحان آب زمزم اور شہد ملا کر چٹایا گیا، اور اس کے بعد میں سرکار مخدوم پاک جہانگیر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے آستان مبارک کا کاجل آپ کی آنکھوں میں لگایا گیا، آپ کی آنکھوں میں کاجل لگایا گیا۔ اس کے بعد میں پھر آپ کی تربیت شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے، اور بہرحال آپ کی تعلیم کا معقول انتظام کیا گیا۔ ایک دن بچپن کا معاملہ ہے کہ بچپن میں آپ چھوٹے تھے، تو بچپن میں سردیوں کا موسم تھا، سردیوں کے موسم میں آپ آگ جلا کر تاپ رہے تھے، آگ جلا کر سیک رہے تھے، اور جب آپ اکیلے وہاں پر آگ جلائے ہوئے تھے، آگ جلا کر اکیلے سیک رہے تھے، تو اس وقت ایک ان کے خاندان کے اندر ایک مجذوب، مطلب یہ ہے کہ بچہ تھا، وہ کم بولتے تھے، بہت مطلب بات چیت نہیں کرتے تھے، کبھی کبھار کبھی کسی سے بول لیے تو بول دیے، گمسم رہتے تھے، جن کو مجذوب کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ وہ حضرت کے پاس تشریف لے کر آئے، اور تشریف لانے کے بعد کہا کہ آپ تاپ رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آگ کے سامنے اپنے ہاتھ سیک لوں، آپ کے آگ میں بھی ہاتھ سیک لوں۔ تو حضرت اشرف میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آگ ہم نے جلائی ہے، ہم تاپ رہے ہیں، اب اس آگ میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، اگر آپ اپنا کوئی حصہ ڈال دیں تو اس آگ میں آپ بھی تاپ لیجیے، آپ بھی سیک سکتے ہیں۔ تو وہ مجذوب تھے، انہوں نے کہا یہ کہ میرے پاس اس وقت تو کوئی چیز نہیں ہے کہ میں جو اس آگ کے اندر ڈالوں، نہ لکڑی ہے میرے پاس، نہ کوئی ایسی چیز ہے، یہ میرے پاس شال ہے، میرے پاس شال ہے، تو کیا میں اس شال کو ڈال دوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس شال کو آگ میں ڈال دو۔ کیا کہا؟ اس شال کو آگ میں ڈال دو۔ یہ بچپن کا معاملہ ہے، ابھی آپ بولنا ہی سیکھ رہے تھے، جبکہ یہ بات ہے کہ شال کو ہی ڈال دو۔ انہوں نے مجذوب نے وہ شال اپنے اوپر سے اتار کر آگ میں ڈال دی۔ اب آگ میں ڈال دی، وہ آگ کا کام ہے جلانا، شال کو آگ نے جلا دیا۔ اب وہ بچہ جو مجذوب تھا وہ تاب کر، مطلب یہ ہے کہ گھر جب واپس گیا، روتا ہوا واپس گیا، کیا اشرفی میاں نے وہ میری چادر جو ہے وہ جلوا دی، میری چادر آگ میں ڈال دی، اور آگ میں جانے کے بعد جلا دی۔ والدہ ناراض ہوئی، اور والدہ نے کہا کہ جاؤ اشرفی میاں کے پاس جاؤ، اور جانے کے بعد ان سے کہنا کہ میری چادر جو شال ہے مجھ کو واپس کرو، میری شال مجھ کو واپس کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ روتا ہوا اشرفی میاں کے پاس آیا بچپن میں ہی، کہا کیا علی حسین میری جو شال تم نے جلوائی ہے نا آگ میں، وہ میری شال واپس کرو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو تم نے آگ میں ڈالی تھی، جاؤ جا کر آگ سے کہو کہ اشرفی میاں احمد حسین کہتا ہے کہ میری شال مجھ کو واپس کر دو۔ احمد حسین یہ کہتا ہے کہ میری شال، علی احمد حسین یہ کہتا ہے کہ میری شال مجھ کو واپس کر دو، کہ وہ تو جل چکی ہے، کہ جا کر تو کہہ تو صحیح۔ اب وہ بچپن کا معاملہ تھا، وہ بھی بچہ تھا، جا کر گیا آگ کے پاس، وہ جانے کے بعد کہا کہ یہ آگ میری وہ علی حسین احمد میاں یہ کہتے ہیں کہ میری شال تو مجھ کو واپس کر۔ قسم خدا کہ اس بچے نے آگ میں ہاتھ ڈالا اور اپنی شال ایسی اٹھا لی، جب اٹھائے تو وہ شال کہیں سے نہیں جلی۔ یہ بچپن کا عالم ہے، اور پورے کچھوچا کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ سید گھرانے کے اندر ایک بچہ ایسا ہے علی حسین کے نام سے کہ وہ جلتی ہوئی آگ میں سال ڈال دی گئی، اور سال جل گئی، اس کی زبان سے نکلا تو سال واپس آ گئی، سال واپس آ گئی۔ یہ کرامات بڑی مشہور ہو گئی۔ آپ کے بچپن کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اپنے ہم عمر بچوں کی اکٹھا کرتے، اور ہم عمر بچوں کی اکٹھا کرنے کے بعد آج ہم تو کہ ہم عمر جو بچے ہوتے ہیں وہ اکٹھا ہونے کے بعد پتنگ کے موسم میں پتنگ اڑاتے ہیں، ویسے کھیل کے موسم میں ویسے کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں یا دوسرے اور کھیل کھیلتے ہیں، یا آج تو پب جی کا زمانہ چل رہا، بچے ملنے کے بعد موبائل کے اندر پب جی کھیلتے ہیں۔ یہ ہے نا ہم تو کے بچوں کا حالات، ہم تو کے بچوں کے حالات یہ ہے، اگر پتنگ کا موسم ہے تو ماں باپ بھی لا کر پتنگیں دے رہے ہیں اور بچوں سے اڑوا رہے ہیں۔ مگر حضرت علی حسین احمد میاں رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ جب اپنے ہم عمر بچوں کو اپنے ساتھ لے جا کر آپ جنگل میں کھیت میں لے جاتے، اور لے جانے کے بعد وہاں اپنے ہم عمر بچوں کو بٹھاتے اور بلند آواز سے اللہ کا ذکر کراتے سب سے۔ یہ کھیل تھا آپ کا بچپنی کھیل، یہ تھا کہ اللہ کا ذکر کراتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ذکر کراتے ہیں۔ یہ شان ہے حضرت علی حسین احمد میاں رحمۃ اللہ علیہ کی، جو آپ لوگوں کے دادا پیر ہیں۔ جب بچپن کا یہ عالم ہے تو شباب کا عالم کیا ہوگا؟ شباب کا عالم کیا ہوگا؟ آپ جب کچھ بڑے ہوئے
تو بڑے ہونے کے بعد میں تعلیم چل رہی تھی، جب آپ کی تعلیم پوری ہوئی تو آپ نے جہانگیر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آپ کو ان کے حجرہ مبارک میں، جو ان کا خاص حجرہ مبارک ہے، اس میں 1 سال تک آپ نے چلہ کیا۔ کتنے؟ 1 سال تک چلہ کیا، اور 1 سال چلہ کرنے کے بعد پھر آپ خانقاہ سے اس میں سے واپس جب نکلتے حجرہ مبارک سے وہاں سے، تو یہ شان تھی آپ کی کہ جن بزرگوں کو سرکار سیدنا غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کا دیدار ہوا، وہ اشرفی میاں کے چہرے کو دیکھنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ یہ ہم شبیہ غوث اعظم، یہ ہم شبیہ غوث اعظم ہیں۔ یہ شان تھی سرکار سیدنا اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بڑے بڑے اس دور کے بڑے بڑے اکابر اولیاء اور بڑے بڑے مطلب یہ ہے کہ علماء فضلاء آپ کے مریدین میں ہیں۔ ایک ان مریدین میں سے ایک کا آپ اندازہ لگائیے کہ جس کو مطلب یہ ہے کہ حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا۔ نعیم الدین مراد آبادی اس شخصیت کا نام ہے، قسم خدا کی، کہ سرکار سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت علی رحمۃ اللہ کا جو کنز الایمان شریف ہے، جو کنز الایمان اعلی حضرت نے ترجمہ کیا ہے اور اس کے اوپر جو تفسیر لکھی ہے، وہ حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جو حضور اشرفی میاں کے مرید تھے۔ حضور اشرفی میاں کے مرید تھے، اور حضور محدث پاک علی رحمۃ اللہ، حضور محدث آدم ہند رحمۃ اللہ علیہ، حضور محدث آدم ہند علی رحمۃ اللہ جو ہے حضور اشرفی میاں کے مرید تھے۔ اور ان کی شان عظمت کا عالم یہ ہے، اس بات سے آپ اندازہ لگائیے، کیا 25 صفر مظفر ہے اور جمعہ کا دن ہے، حضور محدث آدم ہند علی رحمۃ اللہ جو مدنی میاں کے والد محترم ہیں، جو مدنی میاں کے والد محترم ہے، آپ حضور اشرفی میاں کو وضو کرا رہے تھے، آپ وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے ہوئے اچانک مطلب یہ ہے کہ آپ اٹھتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو جاتے ہیں، رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضور محدث آدم ہند علی رحمۃ اللہ نے پوچھا، حضور کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ کوئی تکلیف ہے آپ کو جس کی وجہ سے آپ رونا شروع کر دیتے ہیں؟ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھتے کے ساتھ ہی آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو حضور محدث آدم علی رحمۃ اللہ سے اشرفی میاں نے فرمایا کہ بیٹا بابو، کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، مگر میں آسمان پہ دیکھ رہا ہوں کہ قطب ارشاد کا جنازہ فرشتے آسمان میں لے کر جا رہے ہیں۔ قطب ارشاد کا جنازہ فرشتے آسمان میں لے کے جا رہے۔ کب دیکھا؟ کب کہہ رہے ہیں؟ 25 صفر ہے، جمعے کا دن ہے۔ حضور محدث آدم ہند علی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی، تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی گرام آیا بریلی سے کہ سرکار سیدی اعلی حضرت کا انتقال ہو گیا۔ یعنی خبر بعد میں آئی ہے۔ حضور اشرفی میاں کچھوٹھا میں بیٹھنے کے بعد یہ زمانے والوں کو بتا رہے ہیں کہ قطب الارشاد کا انتقال ہو گیا ہے، اور پوچھا کہ حضور قطب الارشاد کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ قطب الارشاد وہ ہوتا ہے کہ جس کو چاہے ولایت عطا کرے اور جس کو چاہے اس کی ولایت چھین بھی لیتا ہے۔ یہ قطب الارشاد ہے۔ یہ سرکار سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت کے بارے میں حضور مطلب یہ ہے کہ اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی نگاہ کرم اور ان کی نگاہ فیض کا عالم یہ ہے، ان کی نگاہ فیض کا عالم یہ ہے۔ اور ایک مرتبہ خود سرکار سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیر مرشد حضور آل رسول مرحبی رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑ گئے، تو میں ان کی طبیعت پوشی کے لیے مرحرہ شریف تشریف لے کے گیا۔ جب میں مرحرہ شریف ان کی طبیعت کے لیے پوچھنے کے لیے جب مرحرہ شریف تشریف لے کے گیا، تو میرے پیر مرشد نے مجھے بلایا کہ بیٹا احمد رضا ادھر آؤ۔ میں قریب ہوا، فرمایا کہ ہمارے پاس سرکار سیدنا غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کی کچھ امانت ہے، ہمارے پاس سرکار غوث پاک کی کچھ امانت ہے، اور وہ امانت ہم اولاد غوث آدم اور ہم شبیہ غوث آدم کو دیں گے۔ وہ امانت ہمارے پاس جو امانت ہے غوث آدم کی، ہم اولاد غوث آدم اور ہم شبیہ غوث آدم کو دیں گے۔ بیٹا تم کبھی اسی وقت دہلی جاؤ، اور دہلی میں نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی مسجد میں ان کے منبر میں محمد علی حسین اشرفی کچھوجوی وہاں چلا کر رہے ہیں
ادب سے ان کو ہمارے پاس لے کر آنا، ادب سے ان کو ہمارے پاس لے کر آنا۔ اور بیٹا سنو، وہ سید اعلیٰ نسب سید ہیں، ان کی شان میں کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ میں سفر کرتا ہوا دہلی پہنچا، سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری دی، اور حاضری دینے کے بعد جب میں مسجد میں گیا اور جہاں میرے پیر مرشد نے فرمایا تھا، جس جگہ فرمایا تھا، اسی محراب میں حضور احمد محمد علی حسین اشرفی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے میرے چہرے کو دیکھا، دیکھتے کے ساتھ ہی کہا آپ کا نام احمد رضا ہے؟ کچھوشا آپ کا نام احمد رضا ہے اور مہرانا شاہ تشریف لے کر آ رہے ہو؟ فرمایا اس سے پہلے نہ تو میں نے محمد علی حسین کو دیکھا تھا، نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا، نہ میں نے انہیں دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میرا نام لے کر یہ کہا تو میں سجدے میں پڑ گیا، اور فوراً جیسے ہی میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو چہرے کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ جیسے جمال غوث آدم نگاہوں کے سامنے موجود ہو، جیسے جمال غوث آدم نگاہوں کے سامنے موجود ہو۔ اسی وقت حضور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سرکار اشرفی میاں کی شان میں ایک شعر کہا تھا، اشرفی اے رختے، اشرفی اے رہتے آئینہ حسن خوبا، اشرفی اے رختے آئینہ حسن خوبا، اے نظر کردہ و پردہ سا محبوبہ۔ یعنی اے اشرفی میاں، آپ تین محبوبوں کے پروردہ ہیں، آپ کو تین محبوبوں نے پالا ہے، آپ کو تین محبوبوں نے پالا، یہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے، یعنی آپ کو تین محبوبوں نے پروان چڑھایا ہے۔ وہ تین محبوب کون ہیں؟ فرماتے سرکار سیدنا محبوب سبحانی، سرکار غوث پاک محبوب سبحانی ہے جنہوں نے تم کو پالا ہے، اور دوسرے محبوب الہی سلطان المشائخین حضور نظام الدین اولیاء ہے، اور تیسرے محبوب جو ہے محبوب یزدانی غوث العالم سلطان مخدوم اشرف جہانگیر اشرف ہے۔ یعنی ان تین محبوبوں نے آپ کو پروان چڑھایا ہے، تین محبوبوں نے آپ کو پروان چڑھایا ہے۔ فرمایا میں حضور اشرفی میاں کو اپنے ساتھ لے کر مرارہ شریف پہنچا، حضور آل رسول علیہ رحمت رضوان نے اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد کہا شہزادے آپ کی کچھ امانت ہمارے پاس میں ہے، اور ہمارا آخری وقت آ چکا ہے، یہ غوث آدم کی امانت ہے، ہم تم کو وہ امانت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم وہ تم کو امانت دے رہے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جس کی شان و عظمت یہ ہو کہ جس کے گن حضور مرہروی رحمت اللہ علیہ، حضور آل رسول مرہروی کہہ رہے ہوں، جن کی شان بیان کر رہے ہوں، تو اس مخدوم کا عالم کیا ہوگا، اس اشرفی کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کی بے شمار کراماتیں ہیں اور بے شمار فضائل ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اور بڑے بڑے مطلب یہ ہے کیا وقت کے مطلب یہ ہے کہ علامہ فضلہ 1350 آپ کے خلیفہ ہیں، کتنے؟ 1350 آپ کے خلفاء ہیں، اور 32,32,000 کتنے؟ 32,32,000 آپ کے مریدین ہیں۔ سبحان اللہ۔ 32,32,000 آپ کے مریدین ہیں، اور اس سے بھی زیادہ، یہ تو کتاب کے اندر ایک لکھا ایک تعداد لکھی ہے، اس سے بھی اور زائد مطلب یہ ہے کہ آپ کے مریدین ہیں۔ بہرحال آپ بے شمار آپ کی کراماتیں ہیں۔ ایک کرامات میں آپ کو تک پہنچانے کے بعد اپنی میں بات کو ختم کروں تاکہ حضرت کا فیض ہم تک پہنچ جائے۔ حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی شان دیکھیے کہ ایک مرتبہ ایک فرماتے ہیں کہ حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ جوناگڑھ جو گجرات کے اندر ہے، آپ وہاں تشریف لے کے گئے تھے جوناگڑھ، تو وہاں پر ایک ابراہیم میمن صاحب ہیں جو کراچی کے رہنے والے تھے۔ اس وقت ہندوستان پاکستان کا کوئی میٹر نہیں تھا، تو یہ ابراہیم جو صاحب تھے، میمن جو تھے، کراچی کے رہنے والے تھے، یہ جوناگڑھ آ رہے تھے، تو یہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہے تھے۔ تو ٹرین میں ہی انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ یار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا بڑا ذکر سنا ہے، ان سے میں مرید ہو جاتا، مگر اب شاید ان کی عمر کم ہے، مطلب یہ کہ کم ہے ان کا وقت، اور شاید ہو سکتا ہے کہ میری ملاقات نہیں ہو۔ یہ ابراہیم میمن صاحب جو ہیں، حاجی ابراہیم میمن صاحب، یہ دل کے اندر کہہ رہے کہ میں دل کے اندر یہ سوچ رہا ہوں، اور ٹرین چل رہی اور میں جوناگڑھ جا رہا تھا،
آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ٹرین چلتے ہوئی میری گود کے اندر ایک پرچہ گرا، میری گود میں ایک پرچہ گرا، اور فرمایا کہ اس پرچے میں لکھا ہوا تھا، جب میں نے وہ پرچہ دیکھا اور کھولا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابراہیم میمن صاحب ابھی فقیر کی عمر 12 سال ہے، ابھی فقیر کی عمر 12 سال ہے، اور جب تم جوناگڑھ اسٹیشن کے باہر نکلو گے تو فقیر کا جلوس، فقیر ہاتھی پہ بیٹھا ہوگا، جلوس نکل رہا ہوگا، جیسی تم ریلوے اسٹیشن کے باہر نکلو گے فقیر تم کو اپنا مرید بنا لے گا، فقیر تم کو اپنا مرید بنا لے گا۔ اللہ اکبر، دل کے اندر یہ خیال آیا، اور قسم خدا کی یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کے لیے دور نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، دل میں خیال آتا ہے، پکارا جاتا ہے، قسم خدا کی وہ مدد کے لیے وہیں پہنچ جاتے ہیں، وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے آپ کے مطلب یہ کہ مناقب ہیں، فضائل ہیں، کیونکہ آج 11 تاریخ تھی، میں نے کہا اللہ حضرت سے کہ فیض سے مالا مال ہو لیا جائے، اگر کبھی پھر انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو حضرت کے اوپر پورا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا ہی واقعہ حضرت کے اوپر مطلب بیان کیا جائے گا۔ ایک اور آج اللہ کے ولی کا وصال ہے، ایک اور اللہ کے ولی کا وصال ہے جو سرکار سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت کے مرشد اجازت ہے، اعلی حضرت کے مرشد اجازت، بریلی والے کو اعلی حضرت کے مرشد اجازت ہے، حضور آل رسول مرہروی کے پوتے، حضور آل رسول مرہروی کے پوتے ہیں جن کا نام حضور نورانی میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی اپنے وقت گزرے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ اس بات سے ایک آپ اندازہ لگاؤ، میں بات ختم کر رہا ہوں کہ سرکار سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مرارہ شریف میں تھے، حضور ابو الحسین احمد نوری مرہروی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار سیدی اعلی حضرت سے فرمایا کہ احمد رضا مولانا صاحب تم تو مرہرہ میں ہو، آپ کے گھر جاؤ بریلی، اللہ نے ایک بیٹا پیدا کیا ہے جو وقت کا مطلب یہ ہے کہ ولی کامل اللہ نے بیٹا تم کو دیا، آپ بریلی تشریف لے جاؤ، اور میں اسی وقت اس کو اپنا مرید کر رہا ہوں، اور جب میں بریلی آؤں گا تب اور میں اس کو اپنا مرید کروں۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ابھی دیکھا نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی خبر نہیں، اعلی حضرت عظیم البرکت کو پہلے ہی خبر دے رہے ہیں کہ آنے والا بچہ جو ولی کامل ہے اور تمہارے گھر میں ایک بچہ اللہ نے بھیج دیا ہے۔ آج اس ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرص مبارک ہے، جیسے کہ سرکار سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا یہ رضا احمد نوری کا فیض نور ہے، فرماتے یہ رضا احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بھی بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بھی بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ مالک ملاقات صاحب بند نواز، یہ جو